العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نور اللہ. انتہائی قابل قدر واجب الاحترام جمیع حاضرین جمعہ المبارک، اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ساڈا سب دا اپنی اس کار مسجد کے اندر آنا اللہ کریم نے قبول و منظور فرمان. اس کا دی حاضری دے صدقے سانو زندگی کے اندر بار بار اپنے سونے کر دے طواف نصیب فرمان. زندگی کے اندر بار بار اپنے پیارے حبیب دو جگ دے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ بے قسمنا دے اندر جا کے اللہ کے انسان سلام نیاز پیش کرن دی سعادت دے توفیق عطا فرمان. ساڈیاں موجودہ نسلاں والی نسلاں نو بھی رب کائنات اے سعادت دے توفیق عطا فرمان. اب اسی وقار رب کائنات نے یار میں بارے کے اندر اولیاء اللہ دی شان اپنے ولیاں دی شان دے بارے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ولیاں دی پہچان کیے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے. ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے. اب ہم اسی وقار اس حوالے کے نال ایک حدیث قدسی سماعت فرماؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. فرمایا میرا بندہ کسی شے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر وہ مجھ سے جو سوال کرے اسے میں ضرور عطا کرتا ہوں، اس سے پناہ مانگے اسے میں پناہ بھی دیتا ہوں. اس کا مطلب کی ہے اللہ اللہ ہی رہتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، لیکن فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی کان بندے دے ہوندے لیکن سنن دی جڑی خاص طاقت ہے وہ اللہ عطا کر دیتا ہے. فرمایا آنکھ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، یعنی آنکھ بندے دی ہوتی ہے لیکن دیکھنے والی خاص طاقت اللہ عطا کر دیتا ہے.
فرمایا میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یعنی پیر بندے دے ہوندے نے لیکن چلن دی جڑی خاص طاقت ہے اللہ کو عطا فرما دیتا ہے. اس وقت کہ جس وقت انسان نوافل پڑھ کے فرائض کی ادائیگی کر کے نوافل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر میں اس کے میں کان بن جاتا ہوں، اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں. ہاتھ بندے دے ہوندے لیکن میری طاقت خاص پکڑ دی اللہ کو عطا کر دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. جناب گرامی اللہ دے ولیاں دے اندر اللہ کمی اپنے ولیاں کو طاقت عطا فرماتا ہے. اور سورۃ النمل دے اندر ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، عرض کر کے اپنی گفتگو کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ کریم دے نبی جناب سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام اللہ کریم نے 21 بیٹے عطا فرمایا، لیکن آپ نے میرے وارث بنے نبوت علم دے وہ جناب سلیمان علیہ السلام بنے. وارث سلیمان داؤد اور سلیمان داؤد کی جانشین بنے. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، فرمایا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. پرندے آپس سے گلاں کرتے سن، اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا اس کی گلاں کر رہے ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے. ان هذا لهو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کا کھلا فضل ہے، یہی اللہ کا کھلا فضل ہے. جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملک شام تو مکہ معظمہ جان دا اپنے ارادہ فرمایا. جب لشکر اپنا تیار ہویا نا جان واسطے، وہ تقریباً 30 میل دے احاطے پورا آیا سارا لشکر. اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا. آپ نے ہوا نے حکم دیتا، ہوا نے تخت سلیمانی تے پورے لشکر کو اڑا کے مکہ معظمہ پہنچا دیتا. جتنا عرصہ جناب سلیمان علیہ السلام مکہ معظمہ رہے، اتنے کا کھانا بنتا سی نا لنگر شریف، وہ دے واسطے ہر روز 5000 اونٹ 5000 گاواں پہ 20000 بکریاں ذبح کی دیا جاتی سن. جڑا لنگر تیار کیتا جاتا سی. تے جنہ عرصہ اتنے رہے مکہ المکرمہ، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں اپنے مکھیوں بشارت دیتے رہے ہیں یہی وہ سرزمین مکہ ہے جہاں نبیوں کے سلطان تشریف لے کر آئیں گے. نبی آخر الزمان جہاں جلوہ کرو تو یہی وہ شہر مکہ ہے. سرکار کی مشاہدہ سناتے رہے. وہ تو مناسب تو فارغ ہو کے ارادہ کی تصنعا ملک کے یمن جاندہ آپ نے تقریباً 1 مہینے دی مسافت دیو تھا. ہوا حکم دیتا، ہوا نے اڑایا چند گھنٹے جو تھی آپ نے پہنچا دیتا. آپ نے لشکر سمیت پڑاؤ ہو گیا. آپ کا خود سورہ نمل کے اندر جنہ ذکر ہے اڑیا، انہیں پرواز کی تھی. یفور دا نام ہے. انہیں ملک یمن کے اندر ایک بڑا سبز باغ دیکھا. اس باغ میں قریب جس وقت گیا اوتے بھی ایک ہدہد بیٹھا سی، جملی ہدہد. دونوں کی آپس میں گل بات ہو گئی، ملاقات ہو گئی. جملی ہدہد یفور کو کہنے لگا بھی کدھر آیا تھے کدھر جائے گا. یفور کہنے لگا میں اپنے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے نال ان کے شام تو آیا. جملی ہدہد کہنے لگا کون سلیمان؟ یفور کہنے لگا کہ جنہوں اللہ کریم نے ہر چیز دے فرما روا دے سلطان نے بادشاہ نے ہر چیز دے، جنات انسان حیوان چرند پرند ہر چیز انہوں نے تابع تے فرما روا ہے. انہوں نے فرما روا نے آپ ہر چیز آپ کی تابعداری کر دی، آپ کی پیروی کر دی ہے. ہوا انہوں نے تابع، ہوا انہوں کی سواری ہے، آپ نے تابع. جناب گرامی وہ کہنے لگا بھی تو کتوں دے رہن والا ہے؟ وہ یمنی حدود کہنے لگا میں ایسے ملک یمن دا رہن والا ہوں. سارے یمن دے اوپر سبا شہر ہے، وہ دی ملکہ دا نام بلقیس ایک عورت ملکہ. وہ دے مطاب 12000 سپاہ سالار نے، ہر سپاہ سالار دے مطاب 1 لاکھ سپاہی ہے. اتنا بڑا وہ دیکھو لشکر ملکہ بلقیس دیکھو. انہیں کہ اچھا میں ہوں چلنا ماں کیونکہ میرے نبی سلیمان علیہ السلام کی نماز اثر دا وقت ہے تے پانی کی جگہ نسل تے میری ڈیوٹی ہے. اور اللہ کریم نے اتنا کمال عطا کیتا خود اتنا یافور نو سلیمان علیہ السلام دے کہ زمین تے جس وقت دیکھنا سی نا زمین تے تو انہوں پتہ چل جاتا سی بھی زمین تے اندر کس جگہ تے پانی موجود ہے.
اتنی اللہ کریم نے کمال عطا فرمایا سے اس حدود میں. انہیں بھی پتا چلنا میں سے پانی کتنا قریب ہے کتنا دور ہے. کیونکہ لکھنا تے لشکر ہوتا سی آپ دا ہزارہ اتنا بڑا لشکر ہوتا سی آپ دے نال. سب نے پانی استعمال کرنا, وضو کرنا, کھانا بنانا, کتنا پانی چاہیے رہے گا. وہ یفور جڑا سی جا کے اس جگہ نو اپنی چونج دے نال قریب دا سی تے جنات اتوا کے زمین کھود دے سن تے تھوڑا پانی نکل آتا سا. ایسا کمال سے یفور حدود دے اندر جناب سلیمان علیہ السلام کی نسبت بھی برکت دے نال وہ دی جو کیونٹی سی پانی کی جگہ تلاش کر رہی. وہ کہنے لگے نہیں میں چلنا میرے نبی کی اثر کی نماز کا وقت ہے, اگر دیر ہوگی تو ناراض ہو. جو نہیں کہ نہیں میرے نال چل میرے ملک کی سیر کر, بلکہ تو دی خبر سن کے نا اللہ نے نبی خوش ہو جاتے. اور یمنی حدود تے یفور سلیمان علیہ السلام دا حدود دونوں نکلے تے ملک یمن دی سیر کر اللہ پہ. ادھر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے آپ کو پانی کی طلب ہوئی تو جناب گرامی لشکر والے پانی تلاش کر نکلے لیکن انہوں نے پانی نہ ملیا. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے پھر اس میں جائزہ لیا نا پرندے آگا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ. اور جب پرندوں کا جائزہ لیا سلیمان علیہ السلام نے فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں حدود کو نہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاضر نہیں. ناری جلال جا کے فرماندے نے جس ویلے نہیں میں حدود کو پایا ہوتے جلال چاہ گئے. جلال چاہ کے فرماندے لَأُوَرْنِ بَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں اسے ضرور سخت عذاب دوں گا. اولا محمد میں اسے ذبح کر دوں گا. اولا یاتینی بسلطان مبین, یا میرے پاس وہ روشن سند لے کر آئے تو پھر انہوں نے چھڑ بھی دماں گا. جلال جا کے فرما دیتا. ناری اقاب کفر میں جا کے دیکھ کے والا حدود کدھر ہے یفور. اقاب اڑیا دیکھا ملک یمن بھی طرف آ رہے. اقاب انہیں گول چلا کے جا کے لگے بھی تیری خیر نہیں والی. اللہ نے نبی قسم اٹھا لی ہے تینوں یہ سخت سزا دیں گے تینوں سیبا ہی کار چھڑن گے. یفور کہنے لگے میرے بچے نے کوئی صورت کو شرط لگائی. وہ کہنے لگا ہاں لگائی کہ یا کوئی روشن سند میرے پاس لے کر آئے. کہنے لگا لے پھر میں بچ گئے. میں دیکھ آیا وہ روشن خبر میں دیکھ کے آیا بڑی مفصل خبر میں لے کے اللہ نے نبی واسطے. جناب گرامی یفور ڈرتا ڈرتا زمین میں لگتا اللہ کے نبی کی بارگاہ حاضر ہو گیا. جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ آپ نے انہوں ذرا سیر کو پکڑ کے تھوڑا دیکھتے سی دیا نا. انہوں ایک جملہ کیا یفور نے کہنے لگا اللہ کے حضور اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے کہ تسی بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. جناب اپنے مطاب جڑے لوگ نے کدی بھی انہوں نے غصہ آئے نا جناب گرامی نے ذرا سوچ لے کہ اسے کسی نے حضور حاضر ہونا ہے. کنٹرول رکھنا چاہیے. یفور دے الفاظ سے کہنے لگا اللہ دے نبی تسی بھی اللہ دے حضور حاضر ہونا اپنی حاضری کو بھی آپ یاد رکھیں. اور مجھے تجھے میں معاف کرنا ہوں 10 11 کی ترسی. یفور کہنے لگا انی وجدت امرأة تملکہم, میں نے ایک عورت دیکھی جو پر بادشاہی کر رہی ہے. وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور اسے ہر چیز میں سے دیا گیا ہے ملا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ, اور میں نے اس کی قوم کو پایا ہے اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں. جناب گرامی سلیمان علیہ السلام جو دسے نا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس کا بہت بڑا تخت ہے. تخت بلقیس پتہ ہے کتنا بڑا سی, 80 گز لمبا 40 گز چوڑا 30 گز اونچا تخت سی. سونے دے چاندی دا بنیا تے جواہرات کا مرصع سی. بڑا ایک مضبوط گھر بنا کے نا ملکہ بلقیس نے وہ دن دوسرا گھر وہ دن تیسرا وہ دن چوتھا پنجواں چھواں ساتواں بڑا ساتواں گھر سی نا سب تو اندر والا وہ دن تخت بلقیس موجود ہوتا سی. اوتھے ملکہ بلقیس بیٹھتی رہی ہے. ہر دروازے کے بعد پہرے دار بھی موجود ہیں. ساتوں تے غلاف بھی چڑھے ہیں. بڑا مضبوط تخت ہے سونے چاندی کا بنیا. جناب گرامی نے خبر دی نا یفور نے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہیں دیکھ لینے کہ تو سچ کہے یا تو جھوٹ کہہ رہے ہیں. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین, پر میں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. پتہ کس طرح آپ نے لگایا کہ تو سچ کہنا بھی یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. فرمایا اذهب بکتابی ھذا, اپنے انہیں خط لکھ کے دیتا. فرمایا میرا خط لے جا اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہ,
یا اوپر ڈال دیں ان کو تک پہنچا دیں؟ پھر دور ہٹ کے دیکھ، الگ ہٹ کے دیکھو کیا جواب دیتے ہیں. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. پھر اسے الگ ہٹ کر دیکھو کیا جواب دیتے ہیں. آپ نے خط لکھ کے دیتا، یفور خط لے کے چلا گیا. جناب گرامی دو طرح تفسیر چاہتا ہے کہ بلکہ بلکی سو رہی سی، انہوں نے خاتون دے سینے دے جا کے رکھ دیتا. دوسرے اٹھ کے دیکھا یک دم گھبرا گئی. ایک تفسیر چاہتے ہیں کہ اپنے ایام سلطنت میں کوئی مشورہ کر رہی سی. یفور جا تو خط سٹیا، بلکہ بلکی سی گود کے اندر نے خط کھول کے دیکھا، ان تے سلیمان علیہ السلام نے نام بھی مہر لگی سی. یک دم لرز گئی خط دیکھ. بلکہ بلکیس کہنے لگی اپنے جڑے درباری سن، قالت یا ایھا الملأ انی القی الیک کتاب کریم. کہنے لگی میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، وہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بے شک اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے. یعنی آپ نے اللہ تعالی کے بسم اللہ لکھ کے خط بھیجا، اپنی مہر لگا کے بھیجا ہوگا. خط لکھا کیا آپ نے، پر میں اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین، پر میں میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کر، مجھ پر بلندی نہ چاہ، مطیع ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ. انہیں جس نے خط پڑھیا، انہیں اپنے درباریوں میں مشورہ کیا تسی دسو بھی کی کرنا چاہیے. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو. میرے سردار صاحب نے کہا کہ قالوا نحن اولو قوہ، کہہ لے کہ ہم قوت والے ہیں، اولو باس شدید، اور سخت لڑائی والے ہیں. اب کہ کوئی مرضی ملکہ صاحبہ، اختیار کوئی کو ہے کہ کوئی مرضی. اگر تو وہ کہتے جنگ بس سے تیار آ، فرمایا نہیں جنگ نہیں کرنی، کیونکہ جس وقت کوئی بادشاہ کسی ملک کسی بستی جو داخل ہوتا ہے تو انہوں تمام برباد ہوگا کیا کرتے ہیں. وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے. جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے زور و قوت کے ساتھ، انہیں کہتے ہیں جنگ نہیں کرنی. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں. فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ قاصد کیا پیغام لے کر پلٹتے ہیں. مَاذَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، فَنَاظِرَةٌ، یعنی پھر میں دیکھوں گی وہ کیا پیغام لے کر پلٹتے ہیں جنہیں میرے قاصد جان گے. بلکہ کہہ لیں گے اگر تحفہ قبول کر لیں گے نا تو ہوں گے وہ بادشاہ، اگر نہیں کریں گے تو پھر نبی ہوں گے. اگر تحفہ قبول کر لیں گے تو کون ہوں گے وہ بادشاہ، نہ کریں گے تو پھر اسی کی کرنے جا کے انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گے، کیونکہ نبی نہ کیسی مقابلہ نہیں کر سکتے نا. جناب گرامی تحفہ کی ملکہ بلقیس بھیجے لگیاں نے 500 غلام تھے، 500 باغیاں ریشمی لباس پہنا کے، تو جناب گرامی خوب اچھے لباس کے زیورات کو انہوں نے پہنا کے، جناب کوڑیاں تھے انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کٹ کے بھی سونے دیا نے، نال 1000 سونے دی چاندی دی اٹا پہ دیا، نال ایک بڑا قیمتی تاج جواہرات المرصع، نال خط لکھ کے اپنا لشکر بھیج دیتا جناب سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وال. یفور نے دیکھے تو جا کے اللہ جناب کو فوراً دس دیتا سارا معاملہ. جناب سلیمان علیہ السلام نے جنہ دی فوج بلا لی، جنہ تابع سن نا سارے آپ دے، جنہ دی فوج نے بلا کے فرمانے نے سونے دی چاندی دی اٹا بنا کے نا 6 میل تک سونے چاندی دی سڑک ہی بنا چھوڑا، تے سائیڈہ تے دیوارہ بھی سونے دی چاندی دی بنا لو. ایک تفسیر کے اندر آتا ہے کہ 27 میل کا ایک میدان سی، وہ فرمایا کہ سونے چاندی دی اٹا بنا کے وہ اندر بچھا دو سالیاں، انہیں کی سونے چاندی دی دیوارہ کھڑیاں کر چھڑو 27 میل دے میدان دے اندر. جیتے اپنی کرسی رکھوائی، انہیں 22 سیکٹر 4000 سونے کی کرسیاں لگوا دیتیاں، انہیں 22 سیکٹر کی 4000 سونے کی کرسیاں لگوا دیتیاں. فرمایا کہ جتنے بھی خوشکی بہترین خوبصورت جانور نے نا سارے حاضر کر دیتے جا. دربار کا منظر ان کی ہے، سرکاں بھی سونے دیا ہے، دیوارہ بھی جناب گرامی سونے دی چاندی دیا ہے. دربار کا منظر کی ہے، جن بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، جناب گرامی جانور بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، درند بھی کھڑے ہیں، چرند بھی کھڑے ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، جنہ کے بچے بھی کھڑے ہیں، انسان بھی کھڑے ہیں. ایسا منظر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا ہوئے گا. ایسی حکومت آپ دی سلیمان علیہ السلام دی. جناب گرامی ادھر ملکہ بلقیس نے قاصد آئے نا تحفہ لے کے،
1000 سیٹاں سونے دی چاندی دیاں تے جس ویلے انہوں نے سونے دی سڑک تے پیر رکھیا وہ سوچا لگا پہ ساری اتنا کی کام کرنی ہے تے سڑکاں بھی سونے دیا وہ لے کے گئے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ نے فرمایا ارجع الیہم میں نے کہ واپس چلے جاؤ جا کے ملکہ بلقیس کو کہنے جا کے اگر اسلام قبول کر کے میرے کو نہ آئی مطیع ہو کے میرے کو حاصل نہ ہوئی تو میں ایسا لشکر لے کے آؤں گا میرے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے قاسم واپس چلا گیا جا کے ملکہ بلقیس کو پیغام دیتا ادھر ملکہ بلقیس کا لشکر چل پیا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ چ آن واسطے لیکن جڑا تخت سی نا تخت بلقیس 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تے 30 گز اونچا سونے چاندی دا بنیا جواہر اپنا مرصع او جڑا سب تو اندر والا کمرہ سی نا سب تو پچھلا کہہ لو او دے اندر رکھ کے ہر دروازے کو تالے لگا کے پہرے دار مقرر کر کے بڑی حفاظت میں رکھ کے آئیے تاکہ میرے تخت تک کوئی پہنچ ہی نہ سکے تو پیا لشکر تقریباً 3 میل کا فاصلہ رہ گیا ایک فرسنگ 3 میل کا فاصلہ رہ گیا کہ ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے دربار سے پہنچن والی ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیتا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بیرجیھا قبل ان یاتونی مسلمین فرمایا میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے قبل اسی کے امتی ہو کر میرے حضور حاضر ہو جائے تاکہ جو کیڑا تخت تو دے ہم تو پہلے لے کے آئے گا کتنے فاصلے کے موجود ہے ملکہ بلقیس 3 میل دے کون لے کر آئے گا پہلے جن کھڑا آیا قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک ایک خبیث جن بولا کہ لگا حضور میں لے کر آؤں فرمایا کتنی دیر میں کہ لگا کہ محفل ختم ہونے سے پہلے چند کہتے ہیں محفل سے آپ کی فیصلے آپ فرمانے سنو دیر تر اے بھی آتے ترجمہ اس طرح بھی بعض علماء کرتے ہیں جناب گرامی کرتے ہیں آپ فرمائے کہ جن میں سے کہتے ہیں سرکار تسی بیٹھے ہیں نا تو بیٹھ کے سر اٹھ کے کھڑے ہو تو پھر بیٹھو گے تخت آ جائے گا بیٹھے ہو تسی کھڑے ہو ذرا کھڑے ہو بیٹھو گے تخت آ جائے گا فرمائے نے مجھے اس سے جلدی چاہیے مجھے اس سے یہ ہے اللہ کے نبی کا معیار کتنے تختے 2500 میل دور ہے 2500 میل تو کتنی دیر سے کہہ رہے جن کہ کھڑے ہو پھر بیٹھو گے تخت آ جائے گا میں نے یہ دیر ہے مجھے اس سے جلدی چاہیے انہوں بھی کہتے ہیں کہ انہیں بھی لہائی دینا سے کیڑا کوئی کوتا وقت لگتا ہے کھڑا ہوئے مطلب میں بیٹھے کتنا کو وقت لگتا ہے لیکن اتھے آپ اپنے ولی نشان دسنا چاہ رہے ہیں اتھے ولی نشان دسنا چاہ رہے ہیں کہ ولیوں کی کیا شان ہوتی ہے لہذا آپ نے سیاہ سے سلیمان علیہ السلام پھر قرآن دے پاس جننے کے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ اس پر میں قوت والا امانت دار بھی ہوں میرے جو بڑی قوت ہے سرکار ناظرین نے کہا امانت دار ہوں امانت دار ہونے پتہ نہیں کیوں کیا کہ جڑے جواہر کتے لگے نے وہ بھی نہیں میں لاؤں گا میں امانت دار بھی بڑا امین نام ہے اور جواہرات میں بھی میں نہیں لا لگا سلیمان علیہ السلام نے یہ دیر ہے مجھے سے جلدی چاہیے پھر آپ کی امت دے ولی اٹھ کے کھڑے ہوئے یہاں بولو کہ ذرا ولیہ دے 70 سال عمر ہے رنگ پیلا ہے تے جسم بھی کمزور ہے از کر میرے سرکار میں لے کر آؤں گا فرمایا کہ نہیں دیر قرآن دے الفاظ نے قال الذی عنده علم من الکتاب وہ بولے کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا کون سی کتاب زبور کا علم تھا بولے حضور میں لے کر آؤں گا فرمایا کتنی دیر میں کہنے لگے انا آتی کبھی قبل ان یتبت الیک طرفک کہہ رہے کہ حضور آپ پلک بھی نہ جھپکنے پائیں گے کہ تخت بلقیس آ جائے گا پلک نہیں جھپکنے پائیں گے جھپک بھی نہ پاؤ گے تخت بلقیس آ جائے گا انہوں کو لوگ کیڑا علم سی کتاب دا زبور دا تھوڑا جائے اس میں اعظم دا بھی علماء نے لکھے تفسیر دے اندر فرمایا ٹھیک ہے سلیمان علیہ السلام پلک جھپکنے نہ پائے کہ تخت بلقیس آ گیا وہ تو عاصم بن برقیہ والا نام ہے عاصم بن برقیہ وہ تو گئے بھی نہیں تخت بھی آ گیا یارو پھر ایمان داری نے دسیا جے کہ سلیمان علیہ السلام کی امت نے ولی عاصم بن برقیہ
جنہیں کو ثبوت علم ہے اور رب نے اتنی طاقت دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے ولی داتالی حجویری حضور عبدالقادر جیلانی حضرت مجدد الفسانی میرے خواجہ نے چورا شریف بابا دی چاہت مال کو پھر کتنی کی طاقت ہوئے گی جڑے ہے بھی حضور کی امت ولی تھی جنہاں کو قرآن کا علم ہے. مجھے بولا گیا سبحان اللہ جنہاں کو قرآن کا علم ہے جڑے ہے حضور کی امت ولی ہے انہوں کو کتنی کی طاقت ہوئے گی. سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ بھی لیاست نظر بنا نہیں ہے میرا شگید لیاست بھی برخیا میں دیکھا نہیں ذرا کس کمال دے پہنچے ہے میں تو مجھے دیکھ رہا چیک دے گرہ میرے کل بیل والا ہے ایسا کتنا کا کمال آگے میری صحبت دی برکت دینا جس وقت آپ نے دیکھے تخت بلقیس فلما راہ مستقل عندہو جب اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا الفاظ نے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال هذا من فضل ربی فرمائیے میرے رب کا فضل ہے. انہیں بھی اپنی گال نہیں کی تھی رب دی گال نہیں کی تھی اسے کہتے ہیں توحید. فرمایا قال هذا من فضل ربی فرمائیے میرے رب کا فضل ہے لیبلونی تاکہ وہ مجھے آزمائے اشکرو ام اکفر کہ میں شکر کرتا ہوں یا لا شکری کرتا ہوں. ومن شکر فإنما یشکر لنفسی جو شکر کرتے ہیں اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے. ومن کفر جو ناشکری کرے فإن ربی غنی کریم میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا. جناب گرامی وقت ہو گیا بس مختصر یہ تو گلاس کر کے داتا گنج بخش علی حجویری فیض عالم جنہوں نے بارے حضور عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو میں آپ کا مرید ہوتا. کتنی بڑی ہستی ان کے داتا ہے گنج بخش جنہوں نے بار کا چاہے خواجہ خواجہ نتائے رسول سلطان فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ چلا کر کے گئے تھے جا کے 90 لاکھ کی قوم کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا جانے کے کہہ کے گنج بخش فیض عالم بس ہرے نور خدا باقی سارا پیر کامل کامل رحمہ جنہوں نے نام بھی علی دے پتر بھی علی دے دے علی بن عثمان الحجویری المرد داتا گنج بخش امام حسن کی اولاد میں سے ہے آپ 8ویں پشتن جا کے اب سلسلہ نسب مولا علی شیر خدا نال مل جاتا ہے. جنہوں نے بارے میرے آقا جنہوں نے اس مہینے کے اندر رکھائی سفر ہوں حضرت آقا امام ربانی قیوم زمانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرحد شریف کے اندر جن کا مزار پر الواد ہے شیخ احمد سرحندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لاہور قطب البلاد ہے یعنی ولیوں کے اندر قطب ایک مقام ہوتا ہے فرمایا لاہور شہر قطب البلاد ہے شہروں کے اندر قطب کی حیثیت رکھتے لاہور شہر. یار سادی گال ہو رہی ہے سب ایسی لوگ رہنے والے یار از کے حضور وہ کیوں فرمایا کیونکہ یہاں میرے داتا کے مزار جو ہے یا داتا کے جو بخشری حجویری تشریف فرمایا جلوہ فرما ہے اس لئے لاہور قطب البلاد ہے. جنہاں دی بارکت بابا فرید الدین مسعود دے شکر گوڑیاں دے گوڑیاں دے بار چل کے آدھیاں دے داتا پیا دی کتنی کی شان ہوئی گی. آج بھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے تہ خانے چلے دو نا بیسمنٹ سے تو تھے 2 قبر آنے ایک قبر ہے فاروق احمد لینارڈ انگلستانی چاہ کے دیکھ لینا بھی موجود ہے فاروق احمد لینارڈ انگلستانی اور ایک انگریز ساتھ پہلے انہوں نے مزارت تھی قبر داتا صاحب علیہ رحمت دے بیسمنٹ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جس ویلے مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے قرآن کا مطالعہ کی تھا تے سورہ نمل جس ویلے پڑھی نا سورہ نمل وہ دے اندر ہی ملکہ بلقیس والا واقعہ پڑھ لیا انہوں نے کہ تخت بلقیس کتنی دیر چاہیا بولو نا یار کتنی دیر چاہیا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آ گیا نوے مسلمان ہوئے فاروق احمد انہوں نے نام پہ بات رکھے گا فاروق احمد لینارڈ انگلستانی پڑھیا کہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا ذہن ایک سوال پیدا ہو کہ کس طرح ہو سکتا ہے 2500 میل دور تخت پہ ہوئے 80 گز لمبا 40 گز چوڑا 30 گز اونچا ہوئے تے 7 کمرے دے اندر محلہ دے اندر جناب گرامی کرا دے اندر بند بھی ہوئے پہلے دار بھی کھڑے ہو تک کی نہیں آ سکتا ہے ذہن جو سوال پیدا ہو گیا لوگوں کو پوچھا لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکیا انہوں نے گزر پاکستان آئے تھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہو گیا خوشبوؤں دے ہلے آئے نا جس وقت
تے کہندے دوست نال ساتھ کہندے اندر جا کے دیکھا صحیح ہے کی اندر تے چلے گئے تے سونے والے گیٹ کو جس ویلے اوپر چڑھے نا تے سامنے ایک بزرگ نال ملاقات ہوئی نا نورانی چہرہ جا کے انہاں نال ملاقات ہوئی گلاں باتاں ہوئیاں بیٹھ کے انہوں نے بزرگ پوچھتے نے بھی کی پینا پسند کرو گے ٹھنڈا یا گرم کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے سے سنوں نے عرض کی تھی میں بابا جی گرم پیا گا جس ویلے کیا نا گرم پی مانگا کہ بابا جی جڑے ملے سن نا انہوں نے سر ہوا چوا بلند کی ہاتھ اپنا بلند کی ہوا دے اندر اس طرح کر کے ایک پیالی اپنے ہاتھ رکھ کے کپ ہاتھ رکھ کے انہیں سامنے پیش کر دی وہ کہتے نے بھی باقی جنہوں نے لکھے وہ جس ویلے دیکھے نا فاروق احمد لینارڈ نے یکدم بیہوش ہو گیا وہ دوست ناظر دوڑ کے دیکھو کہ تم ہوش دلائی پوچھے بھی ہویا کی ہے وہ کہہ لگے بابا جی کدھر گئے ہو وہ کہہ لگے دوستوں نے بھی کنے بابا جی وہ کہہ لگے جڑے ہنے یہ چائے دی پیالی کب لے کے آئے رہے کہہ لگے اسی تے کوئی نہیں دیکھے سامنے کوئی نظر نہیں آئے چلے گئے پتہ نہیں کون سا ہو اسی نہیں دیکھ سکے ہونا تینوں کی ہویا کہہ لگے ہمیشہ میرے ذہن سے ایک سوال جدا سی میں بڑے لوگوں کو جواب پوچھا کوئی جواب نہ دے سکیا میں کہوں پتہ نہیں پیالی میرے سامنے موجود ہے کپ میرے سامنے موجود ہے یہ پاکستان نہیں بلکہ میرے گھر لندن کا کپ ہے لندن میرے گھر کا کپ ہے بابا جی نے لیا کے دس چڑھے کے تختے بلقیس ایک آیا سی میں کپ لے گیا کہ تختے بلقیس ایک آ گیا سی تو جناب گرامی خدا نے جب شہید میری آپ ہی ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے ہی سفر دے مہینے دے اندر مجدد دین و ملت جنہاں دے نام دی وجہ اللہ سید عبداللہ بریلوی بھی اپنے آپ کو کہلانے شاہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 25 سفر معاہدہ بھی اسے مبارک 4 سال 4 مہینے دے 4 دن کی عمر سی آپ دی جس وقت آپ دی رسم بسم اللہ کروائی گئی یہ 6.5 سال کی عمر جس ویلے ہوئی نا آپ دی آپ نے منبر تے بیٹھ کے سرکار میں میلاد پڑھیا 13 سال کی جس وقت ہوئی نا امام شاہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ مجدد دین و ملت 13 سال دے ہوئے تے تمام جڑے مرکزہ علوم سن اپنے والد گرامی کو حاصل کر کے سند فراغت بھی حاصل کر لئی تے 13 سال تے چند مہینے آپ کی عمر موبائل سی 13.5 سال 13.5 سال تے پہلا فتویٰ بھی آپ نے لکھ دیتا سی پہلا فتویٰ آپ نے دے دیتا سی اس وقت پہلا فتویٰ آپ نے دیتا آپ نے والد گرامی نے فرمایا لے بھی احمد رضا بیٹا 13 سال کی عمر ہے فرمایا لگا تو میں فارغ ہاں جڑا بھی فتویٰ ہے کرے ہم تسی لکھیا کرو گے اللہ دونوں کی کرم سی ہونا جناب گرامی اللہ نے ایسا انہوں مقام عطا فرمایا کہ کئی بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے ہند دے اندر ہوئی لیکن جس وقت مدینہ منورہ گئے نا تو جا کے عرض کرنے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا چاہے کہ بڑی بات تو آتی تسی میں اپنی زیارت پر مشرف کیتا لیکن یا رسول اللہ میں چاہنا ہوں کہ جاگتی اکھا نال میں اپنا دیدار تے کراؤ یہ عاشق لوگ اس طرح دی عرض کر سکتے ہیں جنہاں کا کوئی تعلق سرکار نہ ہوئے ہر بندہ نہیں گل کر سکتا یا رسول اللہ جاگتی اکھا نال آج میں تھوڑا دیدار کرنا چاہنا ہوں لیکن اس لئے دیدار مانا ہویا کہ آپ نے کلام لکھیا ہوتے مدینہ المنورہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خال پھرتے ہیں اور اس گلی کا نداؤں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں آخر کیا کہ حد کا چھڑی پر بدلے کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اپنے تو سرکار نے دلن کتا کیا سرکار نے جاگتی کل اپنا دیدار کروا دیتا لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله دارك بنبوان دارك بنبوان دارك بنبوان تقوى تسملك نرى هدي 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 اللہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب علیہ رحمہ آپ نے دروازے دے فقیر منگن آ گیا فقیر کہتا کہ 10 روپے دو نہیں تو میں تھوڑا مقام اڑا دوں ایسا فقیر سی
10 روپے دے دو اللہ دے ناتے نہیں تو تھوڑا مقام الٹ دماغا. اللہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب علیہ رحمہ بات تشریف لے کے آئے, انہوں فرماتے ہیں ایک کڑا طریقہ بھی مانگا تھا, بھی مانگ لے لیکن غیر شرعی آواز میں نہ لگا. انہیں کہ نہیں میں الٹ دماغا مقام. آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ غیر شرعی تیرا طریقہ ہے, ایسا نکال نہ کر. بحث جاری سی کہ آپ کی اپنی جان میں بازی احمد رضا بیٹا فقیروں سے نہیں الجھتے, فقیروں سے بحث نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں نبی جان میں تے فقیراں دا نوکر لیکن ہون صحیح میں تے فقیراں دا نوکر. امی جان نے تو گل کیسی کر ہے میں دے دو. پہلے گل بات ہو رہی سی فقیر دے نال کہ آپ دے شہزادے مفتی ہند 4-5 سال کی عمر سے اپنے بیٹے دی چھت تو گرے, چھت تے چڑھے ہوئے سب چھت تو گرے پاؤں پھسلیا تے زمین کے آگے گر گئے کار دے اندر ہی چور برپا ہو کے کہ مفتی اعظم آپ دے شہزادے گر گئے نے چھت تو. پھر بھی احمد رضا خان صاحب علیہ رحمہ ایسی استقامت پہاڑ سے دوڑ کے اندر نہیں گئے, کوئی واویلا نہیں کیتا, دوڑ کے اندر ہی اپنی جگہ تے کھڑے رہے نے. تے فرمان لگے کہ اگر 1000 میرا پتر ہوئے نا تے سارے اللہ دی راہ جس طرح من چلے گا دنیا تو, لیکن پھر بھی حضور دی شریعت میں کمپرومائز کدے بھی نہیں کراں گا. جڑی گل کرتے ہو غلطی گل ہے, اینی گل کر رہے سن کہ نال ہی اپنے شہزادے اندروں دوڑ دے باہر آئے ہیں. آ کے لگے ابو جان دیکھے میں چھت سے گرا ہوں لیکن چور تو دور کی بات ہے, میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی. تو مگر یہ احمد رضا کا امتحان تھا جس میں احمد رضا کامیاب ہو گیا. فرماتے ہیں اگر تو فقیر بنے تو کہنے میں تیرا مقام الٹ دماں گا. تو کی سمجھنے مولوی جڑے پڑھے لکھے نے کتاباں صرف کتاباں نہیں ہونا دے کول وہ چلے تینوں پتہ ہی نہیں پھر ساڈا. تو سمجھ لو مولویوں کو صرف کتاباں نہیں میں فرمان لگے میں اپنی جُتی الٹی کرنا میں ذرا سیدھی نہیں کر کے رہا مقام کی گل کرنا ہے. اللہ تعالی نے جُتی اپنی الٹی کی تھی, انہیں بڑا زور لگا اپنی جُتی مبارک بھی سیدھی نہ کر سکیا ہو, نہیں سیدھی کر سکیا ہو. انہیں معافی مانگی, فرمایا ٹھیک ہے تو معافی اللہ کو معافی مانگتے توبہ کر کے تو میں سب دی غیر شرعی گل نہیں میں کراں گا. انہیں توبہ کی تھی, ہم نے 10 دن دے 20 پہ دے چھڑے تھے, پھر ہم نے 20 پہ دے چھڑے. ایسے شریعت دے جناب گرامی کاربن سال جن کی شریعت دے انہوں نے پہرا دیتا. حضور دی ختم نبوت دی گل کی تھی, اولیاء اللہ دی شان دی گل کی تھی. جناب گرامی اللہ تبارک و تعالی انہاں دی محبت رسول غلامی رسول دے صدقے سامنے غلامی رسول عطا فرمان. اگلا جڑا جمعۃ المبارک ہے, اگلا جمعۃ المبارک بڑا اہم ہے سارے مسلمانوں واسطے, ہے کہ سارے ہی اہم ہیں, لیکن اودی اہمیت دی وجہ کی ہے کہ 7 ستمبر کیونکہ 6 ستمبر جمعہ ہے, 7 کو ہوتا ہے. 7 ستمبر 1974 دے اندر یاد رکھ لینا, ڈیٹ اپنے ذہن میں فکس کر لو, اینو یاد کر لو, اپنے دل وچ بٹھا لو. 7 ستمبر 1900 بولو یا سارے 7 ستمبر 1900 پھر بولو 7 ستمبر 1974 جڑا قانون ہویا سی نا, آئین ہویا سی پاس قادیانیت کے خلاف, انہاں نوں غیر مسلم قرار دتا گیا سی. وہ 7 ستمبر 1974 نوں ہویا سی. اسلامی جمہوریہ پاکستان دے جڑی قومی اسمبلی سی انہوں نے متفقہ طور تے ایک قانون پاس کیتا سی, آئین بنا دیتا سی پاکستان دا کہ جڑے قادیانی نے کون نے غیر مسلم نے, کافر نے, غیر مسلم نے, انہوں آئین دا حصہ بنا دیتا گیا. پھر اس جڑا جمعہ آ رہے ہیں ہفتہ 7 ستمبر والا, اس 7 ستمبر میں اس آئین کو بنے پورے 50 سال ہو جائے, پورے 50 سال. اس لیے الحمدللہ ہر جگہ تے ختم نبوت دی گل ہوئی. اسی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی میں توفیق عطا فرمان, کوشش کرنا جلدی آنا کہ انشاءاللہ تعالی شروع تو ہی اسی ختم نبوت دی گل جڑی ساڈے بزرگاں نے ادھر قادیانی بدبخت دے مقابلہ کیتا, پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, دیگر اولیاء اللہ نے, انشاءاللہ تعالی تانوں دساں گا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ساڈے ولیاں نے, ساڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت دے ولیاں نے کس طرح تحفظ کیتا ختم نبوت دا. اگلا جمعہ دے ہوئے گا, لیکن تم تو جناب گرامی وقت تے تشریف لے کے آنا تاکہ ساری گفتگو تسی سماعت کر سکو کہ اپنا عقیدہ ختم نبوت سے پختہ کر سکیے. وما علینا الا البلاغ.